بكم بالعدم الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے ہی بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا کائنات کے سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا زور جب جہالت کا بڑھنے لگا زور جب جہالت اس میں خمیر کیسا ہے اگر اس چیز میں مٹیریل اچھا ہوگا خمیر اچھا ہوگا ویسے ہی اس چیز کی قیمت بڑھتی جائے گی اگر چیز میں مٹیریل اور خمیر اچھا نہیں ہوگا تو اس چیز کی قیمت کم ہوتی جائے گی میں قرآن کریم کے 16واں پارہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ہم نے انسان کو مٹی کے ساتھ بنایا ہے جب انسان اس دنیا میں آ جائے گا انسان اپنی زندگی کے بعد موت کے بعد انسان کو مٹی میں دفن کیا جائے گا پھر قیامت والے دن اسی جگہ سے کھڑا کیا جائے گا اللہ پاک نے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے جب انسان اس دنیا میں آ جائے گا انسان کو اس کی موت کے بعد اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا جس مٹی سے پہلے جس انسان کی ولادت سے پہلے اس کو وجود ملا تھا میں حضرت فاروق اعظم کی بلند ہونے کی ایک وجوہات قرآن کریم کے 16واں پارہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ رب العزت عام انسان کے وجود کو زمین کی مٹی سے بناتے ہیں اور نبی کے وجود کو جنت کی مٹی سے بناتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے مراد پیغمبر کی جب بات آتی ہے امیر المؤمنین کی جب بات آتی ہے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم کی ہمارا جو وجود ہے اس کو بنانے کے لیے اللہ نے جو مٹی اٹھائی اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں اور نبی کے وجود کو مٹی جس مٹی سے بنایا گیا اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے لیکن حضرت فاروق اعظم کے وجود کو بنانے کے لیے جو مٹی اٹھائی گئی وہ اللہ کے نبی کی مٹی کے قریب سے اٹھائی گئی اللہ نے نبی کے وجود کو بنایا جنت کی مٹی سے فاروق اعظم کے وجود کو بنایا اللہ کے نبی کے مٹی سے بالکل قریب سے اٹھا کر فاروق
اعظم کی مٹی سے فاروق اعظم کے وجود کو بنایا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، حضرت فاروق اعظم معصوم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت فاروق اعظم محفوظ ضرور ہے۔ حضرت اللہ کے نبی پر قرآن ضرور اترا ہے، حضرت فاروق اعظم پر قرآن نہیں اترا، لیکن ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے حضرت فاروق اعظم کی منشا کے مطابق قرآن ضرور اترا ہے۔ نمبر 2، آپ کے بلند ہونے کی دوسری وجوہات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دعوی نبوت کیا، اللہ کے نبی نے 40 سال کے بعد دعوی نبوت فرمایا، مکہ والوں کو جمع کیا اور فرمایا مکہ والوں میں نے تم میں زندگی دراز کو گزارا ہے، تم بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے۔ اس میں سے آپ کے دشمن بھی موجود تھے، مخالف بھی موجود تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ اسی طرح فاروق اعظم کے اسلام سے پہلے والی بھی زندگی ایسی ہے کہ آپ کی اس زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کے بلند ہونے کی تیسری وجوہات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے خود مانگا ہے، آپ مراد پیغمبر ہیں۔ آپ کی چوتھی وجوہات یہ ہے کہ آپ شجاع و بہادر ہیں۔ حضرت فاروق اعظم جب ہجرت مکہ سے مدینے کی طرف کرنے لگے، اللہ کے رسول کا حکم آیا جیسے جس کو وقت ملتا ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے، لیکن جب بات آتی ہے فاروق اعظم کی، فاروق اعظم حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور سرداروں کو جمع کیا، فرمایا آج عمر بن خطاب کا بیٹا مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگا، جہاں اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، تمہارا ڈر نہیں تھا، تمہارا خوف نہیں تھا، بتا اس لیے رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بک بک مت کرنا۔ اگر کسی کو اب اتنی ہمت ہے کہ عمر بن خطاب کا راستہ روک کے دکھائے، حضرت فاروق اعظم نے جو جملے بولے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، میں آسان لفظوں میں یوں کہوں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر کسی میں ہمت ہے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، کسی نے اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑنا ہے، تو وہ آج فاروق اعظم کا راستہ روک کے دکھائیں۔ حضرت فاروق اعظم شجاع اور بہادر تھے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اے فاروق اعظم جو تیرا احترام کرتے ہیں، اے فاروق اعظم جو تیرا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے ہی ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں، نہ خدا کے کام کا نہ نبی کے کام کا۔ جو دشمن ہے فاروق اعظم کا وہ لطف ہے حرام کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔